جڑیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو محبت خود خدا ہے. خدا صرف محبت رکھتا نہیں بلکہ بائبل کیا کہتی ہے؟ گاڈ از لو. خدا محبت ہے. اور یوحنا کا خط ان دنوں میں بار بار پڑھیں تاکہ ہم اور زیادہ سمجھیں اس بات کو. یوحنا جو خدا یسوع مسیح کا رسول تھا، یہ یسوع مسیح کے قریبی شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا. یوحنا، یعقوب اور پطرس یہ تینوں یسوع مسیح کے کور میں تھے، قریبی شاگرد تھے. اور ان تینوں میں سے بھی سب سے قریبی جو شاگرد تھا وہ کون تھا؟ یوحنا. ایون یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو یوحنا وہاں پر موجود تھا. ایون جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو اس گھر میں پطرس کو یوحنا ہی لے کے گیا تھا، کیونکہ یوحنا کا اصل رسول تھا. یہ شخص ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا اور اس لیے اس کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے. آمین. اور جب یہ بزرگ ہو گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ تم کلیسیا کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بزرگی کے ایام میں اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس نے ایک بات کہی کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو. ہی واز اے اپوسٹل آف لو. اور کسی اور انجیل میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی جو یوحنا کی انجیل میں آپ کو آیت ملے گی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جتنا وہ ڈیپتھ میں گیا خداوند کے ساتھ، گہرائی میں گیا، اتنے ہی گہرے مکاشفات خدا نے اس پر ظاہر بھی کیے. ہاللیلویا. آپ اتنے ہی استعمال ہوں گے جتنا آپ خدا کو جانتے ہیں. ہاللیلویا. ریئل میننگز میں آپ اتنے ہی استعمال ہوں گے جتنا آپ خدا کو جانتے ہیں. تو خدا نے اپنی محبت اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کی. اور بائبل میں اگر ہم کسی اور شخص کو دیکھتے ہیں خدا کی محبت کو روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہوا تو وہ یوحنا رسول ہے. آمین. محبت کا رسول ہے. سو پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہم محبت میں نہیں چل رہے تو ہمیں محبت کرنے کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا کو جاننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. آمین. اور کسی کو جاننے کے لیے بیسک فارمولا کیا ہے؟ کسی کو جاننے کے لیے جو سادہ فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں. دس از ویری سمپل. اور جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس کی محبت کو جانتے ہیں اور پھر ہم محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم خود پہلے محبت کرنا شروع کریں. محبت کا آغاز خدا نے کیا. ہی اسٹارٹڈ اٹ. جب آدم نے گناہ کیا تو آدم تو خدا سے چھپ رہا تھا، بٹ گاڈ واز سیکنگ ہم. خدا اسے تلاش کر رہا تھا. اے آدم تو کہاں ہے؟ آمین. آدم نے تو راستہ بند کر دیا تھا لیکن خدا نے راستہ نکالا. وہ خود انسان بن کے ہم انسانوں کو بچانے کے لیے زمین پر آ گیا. اپنی محبت کا ثبوت اس نے دیا. اس نے صرف کہا نہیں بلکہ اس نے کر کے دکھایا. ہاللیلویا. ہی از لو اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اس نے یہ کیا ہے اور یہی بیس ہے. خدا کی محبت کو جب تک ہم حاصل نہ کریں ہم محبت کر نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ دے نہیں سکتے. اگر کوئی آپ سے کہے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو
اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آسانی سے کہہ دیں گے کہ میرے پاس نہیں ہے، بیکاز یو نو دیٹ یو ڈونٹ ہیو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کیا کہیں گے؟ میرے پاس نہیں ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے محبت پہ تو ہو سکتا ہے آپ اس میں دھوکے کا شکار ہو جائے. آپ کہیں میں مسیحی ہوں اور میں محبت کرتا ہوں، دشمنوں سے بھی، ستانے والوں سے بھی، اپنوں سے تو سارے ہی کرتے ہیں. لیکن ڈیپ ڈاؤن آپ نے اپنی لائف پر غور کرنا کہ آپ واقعی آپ محبت کرتے ہیں، کیا واقعی آپ معاف کرتے ہیں، کیا آپ کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خدا کی محبت کو اس طور سے ریسیو نہیں کیا. اور یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا کہ آپ معاف بھی ایمان سے کرتے ہیں اور آپ محبت بھی ایمان سے کر سکتے ہیں. آمین. سمجھ آئی کسی کو؟ یہ میں نے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی، آج میں فرسٹ ٹائم یہ جتنا مجھے یاد ہے. آپ معاف تو محبت سے کرتے ہیں، بٹ یو کین لو. آپ محبت سے، ایمان سے محبت بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کئیوں سے محبت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ایمان کی ضرورت پڑے، بٹ ڈو اٹ. آمین. بیکاز یو ہیو اٹ. لیکن خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کینتھ کوپلر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ سے نکل جاؤں تو پھر میرے لیے محبت کرنا آسان ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ اگر میں اپنے آپ کو پیچھے کر دوں تو پھر محبت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اس بنیاد پہ، بیکاز کہ خدا کی محبت مجھ پہ ہے، مجھ سے محبت کی گئی ہے، I receive it all. لیکن آپ کو مشکل جب لگے تو اس چیز کو بیس بنا لیں کہ مجھ سے محبت کی گئی ہے، میں کتنا کو اچھا تھا. میں ایک دو دن پہلے غور کر رہا تھا، نجات سے پہلے زندگی پر میرا دھیان اچانک گیا اور پھر میرے اندر بڑی اسٹرانگ بات آئی. میں نے کہا نو نو نو، یہ جو زندگی تھی یہ تو میں ہوں ہی نہیں. آمین. یہ تو میں ہوں ہی نہیں، وہ تو شخص مر چکا ہے. تو بھی اگر جب آپ کا دھیان اگر یہ چلا جائے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا تھا اور خدا نے مجھ سے کتنی محبت کی. ہاللیلویا. اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. اس لیے کس چیز پہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں؟ اگر محبت کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو محبت کو ریسیو کریں بائی فیتھ، اور ایون اس کا ایکسپیرینس کریں. آپ کے اندر محبت ہے اس کو بہنے دیں. کہیں لارڈ آئی لو بائی فیتھ، میں ایمان سے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے محبت رکھتا ہوں. ہاللیلویا. جب آپ نیگیٹو پر فوکس کریں گے تو پھر آپ کے لیے محبت میں بہنا مشکل ہوگا. جب آپ مثبت پر فوکس کریں گے پھر آپ کے لیے محبت میں بہنا آسان ہوگا. ابلیس آپ کا دھیان ہمیشہ منفی چیزوں پر لے کے جاتا ہے، اور پھر جب آپ منفی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ محبت میں نہیں چل سکتے. اس لیے خدا کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. چلو ہو گئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور پھر کیا جاتا ہے؟ محبت. آمین. ہمارے گناہ اس کے سامنے ہی نہیں ہیں. تو مشکل تب پیش آتی ہے ہمیں محبت کرنے میں جب ہمارے سامنے گناہ رہتے ہیں، اس شخص کی کمزوریاں رہتی ہیں، اس شخص کی جو غلط کاریاں آپ کے سامنے وہ رہتی ہیں. پھر اٹ از ڈیفیکلٹ فار یو ٹو لو. پھر محبت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم بھی محبت میں چلے. آئیے اس اسکرپچر کو ذرا دیکھیے. تھینک یو جیسس.
यूहन्ना का पहला खत, चौथा बाब, 7वीं आयत से पढ़ेंगे। चौथा बाब और 7वीं आयत। ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। कौन कौन खुदा से पैदा हुआ है? हम सब। और लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता खुदा को नहीं जानता। और हमेशा की जिंदगी क्या है? हमने ये सीखा, खुदा को जानना। यूहन्ना 17वां बाब 3री आयत। हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदा को जानना। और लिखा, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इस से जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। सुनिए, हम खुदा की मोहब्बत को उस वक्त समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जब हमें ये पता हो कि हमें कहां से छुड़ाया गया, कहां पर थे हम, हमारी जगह क्या थी, हमारी पोजीशन क्या थी, हमारा मुकाम क्या था, कहां से उठाया गया हमें। कई दफा लोग ये समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग अपने आप को रास्तबाज समझते रहते हैं, अपने आप को अच्छा समझते रहते हैं। वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। सेल्फ राइचियसनेस का शिकार है। बाइबल में क्या, अगर किसी ने सारी शरीयत पर अमल किया और एक हुक्म को तोड़ा तो उसने सारी शरीयत को तोड़ा है। और कोई कह सकता है कि मैं सारे कलाम पर अमल करता हूं, क्योंकि शरीयत तो ये बताती है ना कि खुदा कितना पाक है, कितना होली है। शरीयत यही बताती है ना। कोई ये कह सकता है एक शख्स भी कि मैंने पूरी शरीयत पर अमल किया है? कोई एक शख्स, नो वन। इसका मतलब हम खुद अपनी जात में कभी अच्छे नहीं थे। आमीन। और हम सजा के काबिल थे। गुनाह की सजा क्या है? मौत। खुदा का स्टैंडर्ड क्या है? खुदा का मियार क्या है कि किसी ने कोई गुनाह नहीं किया फिर वो खुदा के हुजूर काबिल कबूल है। ये है मियार। ना हम पहले अपनी वजह से खुदा के हुजूर जा सकते थे और ना अब हम अपनी वजह से खुदा के हुजूर जाते थे। हालेलुया। इसलिए इस चीज को तो पहले निकालने की जरूरत है। जिन्होंने खुदा यीशु को कबूल नहीं किया उनको सबसे पहले इस बात को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। जब हम लोगों को जाकर बताते हैं ना कि खुदा आपसे प्यार करता है, तो कई दफा कई लोग इस बात को समझते नहीं हैं। फिर उनको समझाने के लिए फिर खुदा ने हमें शरीयत दी हुई है। फिर जरा उनको शरीयत की तरफ लेके जाएं। जरा उनको इस्तिस्ना 28वें बाब की 15वीं आयत से बाब के एंड तक एक दफा पढ़ के सुनाए, अपने घुटनों पर आ जाएंगे, उनको पता लग जाएगा वो क्या है। जो कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूं, वहां पर लामतों का जिक्र है, फिर जिक्र लिखा हुआ क्या क्या है, क्या क्या लामते हैं। तो अगर एक हुक्म भी तोड़ा तो खुदा के हुजूर आप सजा के हकदार हैं, एक हुक्म तोड़ने के बाइस। इसलिए लिखा कोई रास्तबाज नहीं। कई लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, पुट्ठे पास लाए जाते। अपनी जात में मसीह के से बगैर नो वन इज राइचियस। कोई रास्तबाज नहीं मसीह के बगैर।
लेकिन मसीह में लिखा है हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। आमीन, हालेलुया। सो पहले तो अपनी सेल्फ राइचियसनेस से बाहर निकलना है हमने। अभी भी बाद में भी मसीह में आने के बाद भी कई लोग सेल्फ राइचियसनेस का शिकार रहते हैं। वो अपने आप को समझ रहते हैं मैं अच्छा हूं। यू आर नॉट विदाउट क्राइस्ट। आप मसीह के बगैर नहीं हैं और मत साबित करने की कोशिश करेंगे आप बड़े अच्छे हैं। ही इज गुड, हालेलुया। और अगर हमसे कुछ अच्छा बन पड़ता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। ये उसका कमाल है। जलाल का रूह, मसीह का रूह जो हम में रहता है, ये उसकी मेहरबानियां हैं अगर हमसे कुछ भी अच्छा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मैं मसीह के बगैर अच्छा नहीं हूँ। फिर से कहिए मैं मसीह के बगैर अच्छा नहीं हूँ। एक दूसरे से कहिए आप मसीह के बगैर अच्छे नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सामने ये बात रहे। हम बहुत दुआ करते हैं, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत वर्शिप करते हैं, हम बड़े रोजे रखते हैं, हम बड़े हदिये देते हैं, हम बड़ी दयायिकियां देते हैं। तो क्या ये सारा कुछ हमें खुदा के हुजूर काबिल कबूल बना देता है? नो। अगर हम मसीह में नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मसीह में इन सब चीजों की वैल्यू है। हालेलुया। तो सबसे पहले खुदा की मोहब्बत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ पर गिरे हुए थे, आपकी जगह क्या थी, आपकी सजा क्या थी। मुमकिन नहीं था कि कोई बच सकता, एक भी नहीं बच सकता था, क्योंकि खुदा की पाकीज़गी का स्टैंडर्ड बहुत आला है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पाकीज़गी का मेयार बहुत ऊंचा है। इसलिए खुदा ने शरीयत का मकसद भी ये था। इंसान कहीं पे समझता था कि शायद वो बड़ा अच्छा है, खुदा ने कहा ये ले पकड़ शरीयत, कर अमल, करके दिखा मुझे अमल। फिर कोई कर सका? कोई बकरा लेके जा रहा है, कोई बछड़ा लेके जा रहा है, कोई कुमरियों के जोड़े लेके जा रहे, और कायन दूर से देख रहा भी आ गया। हाँ, ये इंसान की कमजोरी को एक्सपोज करती थी उस पे। और साल में एक दफा जब सरदार काहिन उम्मत और अपने गुनाह के कफारे के लिए जाता था पाक तरीन मकान में, तो डरता हुआ कांपता हुआ जाता था। अपने लिए पहले वो कुर्बानी देता और फिर उम्मत के लिए। तो कोई पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाएगा। कोई दलेरी नहीं थी दलेरी नहीं थी। कैसे दलेरी आई? यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। तो पहला पॉइंट जिस पे हम इस तरफ जाएंगे, अगर हमें टाइम ने इजाजत दी तो। मैं चाह रहा था आज कवनेंट पे हम बात करते, लेकिन अभी इसी तरफ हम बात करेंगे। लेट्स सी अगर पाक रूह में उस तरफ लेके जाता है। सबसे पहले खुदा की मोहब्बत को समझने के लिए हमें यह समझना है कि हमने नुकसान कितना किया। इंसान ने कितना नुकसान किया कि खुदा के बेटे यीशु को आना पड़ा। कोई चारा नहीं था। एक एग्जाम्पल एक खादम ने दी और मुझे वो बड़ी पसंद आई। उसने कहा अगर कोई आपको एक घर में बड़ा फर्निश्ड घर है, उसमें आपको छोड़ दे, कहे इधर आप रहो, आपने इधर रहना, लेकिन आपने इधर कोई माचिस नहीं जलानी, और आपको वहाँ पे रहने के लिए छोड़ दे और आप फिर चले जाएं, वो खुद चला जाए, आप क्या कहें माचिस जलाने से क्या होता है? और आप माचिस जलाते हैं और वो सारा घर उस पर आग लग जाती है। आप किसी तरह बच जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन सारा घर जल जाता है। और जब वो आता है तो वो कहता है कि आपने माचिस जलाई।
تو آپ صرف یہ کہیں کہ ہاں جی سوری میں نے جلائی، سوری، کیا لگے گا آپ کو جب وہ بتائے گا کہ اس میں $3 لاکھ کی تو صرف چھت تھی، $50 لاکھ کا اس میں سامان تھا؟ جیسے جیسے وہ قیمت آپ کو بتائے گا آپ کو کیا لگے گا؟ ہاں، یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان ہم نے کیا جب ہم نے گناہ کیا۔ کیا ہوا؟ گناہ کے سبب سے زمین لعنتی ہو گئی، گناہ کے سبب سے زمین نے اونٹ کٹارے اگانا شروع کر دیے، گناہ کے سبب سے جانوروں کو کھانا شروع ہو گئے، گناہ نے ساری زمین پر اثر ڈال دیا۔ ورنہ جانور تو نہیں کھاتے تھے، وہ بھی گھاس ہری بوٹیاں کھاتے تھے، انسان پھل اور سبزیاں کھاتا تھا۔ یہ گناہ سے پہلے تھا سارا کچھ، گوشت کی تو اجازت ہی نہیں تھی۔ آدم گوشت نہیں کھاتا تھا، ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ یہ طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ گوشت کی اجازت ملی، اور خاص طور پہ منع کیا گیا کہ خون اس کو نہیں کھانا، تم نے خون نہیں کھانا۔ سو سن نے اتنا نقصان کیا کہ پھر خدا کے بیٹے کو زمین پر آنا پڑا، اتنا میس کریٹ ہم نے کر دیا تھا۔ تو یہاں سے ہم یہ نقصان جو ہے وہ خود سے ہم ادا کرا۔ ہم کہہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں پے کر دیتا ہوں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی امیر شخص ہو، اس کے بچے نے کوئی چیز توڑ دی ہے کسی شاپ میں، تو وہ کہتا ہے ڈونٹ وری میں پے کر دوں گا۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں بچہ ہی پے کرے، تو بچہ پے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بچہ پے نہیں کر سکتا۔ ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا تھا، ہم پے نہیں کر سکتے تھے، ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آمین، کہیے میں قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، بولیے کہیے میں قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے خدا کی محبت کو سمجھنے کے لیے کہ وی ور ناٹ ایبل، ہم کسی بھی طرح اس قابل نہیں تھے کہ قیمت ادا کر سکتے۔ سو کیا نقصان کی؟ نمبر 2، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے خدا کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، صرف گزر نہ جائیں ہم کہ ٹھیک ہے یہ سلسی ساڑھے لی مریا بس۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خدا کا انسان بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، ایسی قیمت جو کسی اور چیز کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یسوع مسیح کا پاک لہو، زندہ لہو، پچھلے دنوں میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو چلی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس جگہ پر ریسرچ کیا، ان کو یسوع مسیح کا بلڈ جو ہے وہ ڈرائی صورت میں انہیں ملا، اور انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا، سارا جو بھی سائنٹیفکلی انہوں نے لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کیا، اور ابھی تک انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ڈرائی بلڈ ان کو ملا ہے ابھی تک وہ زندہ بلڈ ہے، اس میں زندگی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، میں ایسے نہیں کہتا، یسوع مسیح کا خون، زندہ پاک خون ہماری قیمت ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے then we will understand کہ how much، کتنی خدا نے مجھ سے محبت کی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی محبت ہمیں مطمئن کر کے رکھ دے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ عبرانیوں 10واں باب نکالیے، عبرانیوں 10واں باب، جلدی سے کہیے خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، بلند آواز سے ایسے کہیے جیسے آپ یقین کرتے ہیں، کہیے خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے اس کا یقین ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کہ ہم عبرانیوں کی طرف جائیں، ہم رومیوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ بڑی بائبل کی مشہور آیات ہیں۔ 8واں باب، اگر ہم محبت پہ بات کریں تو ہم اس پہ بات نہ کریں تو بات نامکمل سی رہ جاتی ہے۔ 8واں باب
रोमियो 8वां बाब 35वीं आयत लिखा, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। सारे लफ्ज जो है वो बड़े खतरनाक लफ्ज हैं। क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी, जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। है कोई भी एक एक लफ्ज लिखा हुआ ना, कई दफा फटाफट पढ़ के तो चलो। एक एक लफ्ज पर जरा गौर करें कितना डेंजरस है। जब कोई मुसीबत में पड़ता है फिर उसको पता चलता है। जब कोई खतरे में होता है, अचानक आपके सामने शेर आ गया है और आपको समझ नहीं आ रही, अब ये होता है खतरा। जरा फीलिंग अपनी देखें कि आपको कैसे महसूस होगा। अचानक से आप जो है ना वो किसी जगह पर है, अचानक से आपके सामने सांप आ जाता है बहुत बड़ा। तो लफ्जों की गहराई में जाएं और बाइबल यहाँ पर किस चीज पे जोर, ये सारी चीजें वो कहता है मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन में जितनी भी पावर मौजूद है, मसीह की मोहब्बत में इससे ज्यादा पावर मौजूद है। हालेलुया। और जो ये लिख रहा है पौलुस रसूल, वो खतरों में पड़ा है। 5 दफा लिखा है उसने कोड़े खाए हैं। कितनी दफा? 5 दफा। उसे संसार भी किया गया। जहाज टूटने की मुसीबत में भी वो पड़ा है। बहरी जहाज, आप सोचें। फिर भाइयों के खतरों में, दुश्मन के खतरों में, फाकों में, सर्दी में। साधु सुंदर सिंह की जिंदगी को पढ़ें, कितना जुल्म उन पे होता था। कई दफा वो खतरों में ही रहते थे। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी मुश्किलात क्या उन्हें कमजोर कर रही थी? द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत उन्हें संभाले हुए थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बिफोर, इससे पहले कि हम मोहब्बत करना शुरू करें, हम मोहब्बत का यकीन करें। बेस इसको बनाए, यकीन करें खुदा मुझसे प्यार करता है। यकीन करें इस बात का, और फिर इस पर मेडिटेट करें, और फिर इसका तजर्बा करें खुदा की हुजूरी में। जब आपको तजर्बा होना शुरू हो जाएगा, आपका फेथ और मजबूत होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्या इस पर शक करने की जरूरत है कि खुदा मुझसे प्यार करता है या नहीं करता? हाँ जी। तो अगर खुदा प्यार करता है तो फिर किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो उसको पता है, वो कहता है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। समझ आ रही है आपको? उसको पता है, वो कह रहा है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। ये मुसीबत मसीह की मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। तंगी मोहब्बत के सामने कुछ नहीं है। जुल्म मोहब्बत के सामने जीरो है। खतरा, काल, तलवार, मौत का खौफ खुदा की मोहब्बत के सामने ये कुछ भी नहीं है। द लव ऑफ गॉड इज सुप्रीम देन ऑल। इस सबसे ज्यादा सुप्रीम खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। उसको वो जानता भी है और उसको इसका तजर्बा भी है। हालेलुया। ये मोहब्बत सेटिस्फाई करती है उसे। और आगे क्या कहता है वो? चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर इन सब हालतों में, ये जितनी भी ऊपर की हालत है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको पता से भी बढ़कर गलबा हासिल है। क्योंकि मुझको यकीन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझको यकीन है। कहिए मुझको यकीन है। बुलंद आवाज से कहिए मुझको यकीन है। जो आप बिलीव करेंगे वो आपके लिए होगा।
وہ یہاں پر اپنے تجربے کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ اس کو اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ یہاں پر بنیادی چیز پہ بات کر رہا ہے. بیکاز آئی بلیو. مجھ کو یہ سمپل کوشچن ہے. یسوع سے کہتے تھے تیرے لیے تیرے اعتقاد کے موافق ہو، اور وہ ہو جاتا تھا. ہاللیلویا. ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر آپ اور میں خدا کی محبت کو جانتے ہیں، سنیں دھیان سے، تو نہ کوئی چیز ہمیں پریشان کر سکتی ہے. دھیان سے سنیے یہ بات جو اگلی میں کرنے لگا ہوں. اور نہ ہی کچھ اور ہونے سے آپ بہت خوش ہو جائیں گے. کئی لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کچھ ان کے لیے ہو جائے تو. میں ذرا ڈیپ بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب آپ کو جو پہلے خوشی ملی ہے نا، آپ کو نہیں پتا. کس کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو خدا کی محبت کی خوشی ہے نا، وہ نہیں پتا آپ کو. حالانکہ پازیٹیو بات ہے، کچھ آپ کے لیے ہوا ہے، آپ کو کسی نے جو ہے وہ آپ کو لیٹر آیا کہ جی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اتنے جو ہے وہ گھر دے دیے ہیں، یا آپ کے لیے بڑی گاڑی جو ہے وہ میں تحفہ کر رہا ہوں. یو آر ویری ایکسائٹڈ. تھینک فل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے تھینک فل نہیں ہونا، شکر گزار نہیں ہونا. دس از سم تھنگ ایلس. لیکن آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے اور آپ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک آپ کو خدا کی محبت کا نہیں پتا، جس سے آپ کو زیادہ ایکسائٹڈ ہونا چاہیے. اس سے کتنے ایکسائٹڈ ہے؟ گھر یا گاڑی سے زیادہ ایکسائٹڈ ہے خدا کی محبت کے لیے. اس کو اس طرح سمجھ لیں. کس سے ایکسائٹڈ ہے آپ؟ یہ آپ کے اندر صحیح جواب اس کا ہونا چاہیے. آمین. ہاللیلویا. اسی لیے پریشان بھی ہو جاتے جب کچھ نہ ہو. 2 دن جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دا ریئل ڈیل جو ہے، جہاں پر ایکسائٹڈ ہونا چاہیے، جہاں پر مطمئن ہونا چاہیے، اس پہ یقین نہیں کر رہے، اس کا تجربہ نہیں کر رہے. اس لیے پریشانی بھی آ جاتی ہے اور بہت ایکسائٹمنٹ بھی آ جاتی ہے. ہاں، خدا کی محبت میں ایکسائٹڈ ہوتے چلے جائیں گے. His love will satisfy you. ہاللیلویا. میری دعا ہے یہ جو بات میں نے آپ پہ کیا اور کھلتی جائے، ڈیپ ہوتی چلی جائے آپ کے اندر. Nothing will separate you from the love of God. Praise the Lord. Hallelujah. کیونکہ اینڈ پہ کیا یہ چیزیں ہونی ہیں ہمارے پاس. خدا ہوگا اور جو ریوارڈز بھی ہوں گے نا، جو ہمارے ریوارڈز بھی ہوں گے، وہ خدا کی پریزنس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں دینے والے. خدا کی حضوری. اگر آپ کو سارا کچھ مل جائے، خدا کے میں سارا کچھ تمہیں دے دیتا ہوں، جو تمہیں چاہیے میں دے دیتا ہوں، پر تم مجھے نہیں حاصل کر سکتے کبھی، تو کیا جواب ہوگا؟ آپ اگر خدا کو جانتے ہیں نا تو آپ تڑپ اٹھیں گے. آپ کہیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے. جو نہیں جانتے وہ کہیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر خیر ہے، کوئی گل نہیں، خدا نہیں بھی ہے تو چیزیں تو ہیں. جہنم میں سب سے بڑا پرابلم جو فیس کریں گے لوگ وہ یہ ہوں گے کہ وہ خدا کی حضوری نہیں ہوگی وہاں پہ. خدا کی حضوری وہاں پہ نہیں ہوگی. کون کہتا ہے کہ آپ کے پاس خدا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے جائے، ہاتھ اوپر کرے. اس سے بڑھ کر پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اس میں مطمئن ہونا شروع کریں، پھر سارا کچھ ہی ریویل ہو جائے گا، وہ مل جائے گا سارا کچھ، نیڈز بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم اس سے نہیں مطمئن ہو رہے تو پھر
हमें कौन सी चीज़ मुतमईन करेगी? 10वां बाब, इब्रानियों 10वां बाब। थैंक यू जीसस। कि ये खुदा मुझसे प्यार करता है और मुझे इसका यकीन है। हालेलुया, हालेलुया। इस स्क्रिप्चर को ज़रूर पढ़ते रहें ताकि आपके अंदर और डीप होता चला जाए। ये बेसिक है। बाय फेथ हम खुदा की मोहब्बत को रिसीव करते हैं, बाय फेथ हम खुदा की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। 10वां बाब, हालेलुया, और उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। देखिए ऊपर तो वो फरमाता है कि तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सौख्ती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानी को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के माफी गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। वर्ष वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म कि एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन, ध्यान से सुनना आपने, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए, कहिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। सालों से बार 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 कुर्बानियां दी जा रही हैं, लेकिन कीमत अदा नहीं हो सकती थी, बिकॉज कीमत बहुत बड़ी थी, कीमत बहुत बड़ी थी। वो एक ही कुर्बानी जो यीशु मसीह की थी उसके वसीला से अदा की जा सकती थी। और आगे लिखा है, और उसी वक्त से मुंतज़र है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। हालेलुया। एक ही कुर्बानी के वसीला से हमें हमेशा के लिए, ये है हमारा फख्र, बजाय कि हम कहें कि अपनी जात में हम कहें मैं बड़ा अच्छा हूँ, उसमें हम परफेक्टेड बना ली, उसमें हम कामिल कर दिए गए एक ही कुर्बानी के वसीला से। इसलिए जब भी बाप के हुजूर जाते तो लिखा, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के हुजूर दिलेरी हो जाती है, दिलेरी से हम जाते हैं। उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद खुदा फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है, मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके ज़हन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब इनकी माफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। हालेलुया। इस स्क्रिप्चर को हम पढ़ते हैं, ज़रा वापस जाए रोमियों पर। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपके लिए क्या कीमत अदा की गई है, क्या बना दिया गया आपको, क्या खुदा की मोहब्बत पे फिर हमें यकीन होना चाहिए कि नहीं? ये हम ये इसलिए बात कर रहे हैं दैट वी मस्ट बिलीव। चौथा बाब निकालिए, रोमियो चौथा बाब पहली आयत। लिखा, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया। सुनिए, अब्राहम खुदा पर क्या लाया? ईमान लाया। हमने मोहब्बत को कैसे रिसीव करना है? पौलुस क्या कहता है? मुझे यकीन है। आपको खुदा की मोहब्बत पर यकीन है?
اور محبت کرنی بھی کیسے ہے؟ بائی فیتھ۔ اور ابراہیم کے تعلق سے کیا لکھا ہے؟ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے۔ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا۔ کیا ہم بے دین نہیں تھے؟ بتائیے، ہم تھے، لیکن اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، اس کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے۔ یہ ایکسائٹمنٹ والی آیت آگے کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئی۔ کون کون مبارک یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ ہاتھ اوپر ہلائیں ذرا۔ آپ کو خدا کی شکر گزاری میں حقیقی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ہم مبارک ہیں، لکھا ہے مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں کیسے معاف ہوئی ہیں؟ ایک ہی قربانی کے وسیلہ سے، ایک ہی قربانی، ابدی قربانی یسوع مسیح کے۔ مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئی اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند حساب نہ کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے پھر جب ہم گاتے ہیں نا سمجھ کے ساتھ، تو دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر تو ڈھانکے گئے ہیں نا، یہ لفظ استعمال ہوا، لیکن ہمارے ڈھانکے نہیں گئے، ہمارے دھوئے گئے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھو دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس چیز پہ صرف فوکس کریں کہ ہم نے کیا میس کریٹ کر دیا تھا، ہم نے کیا تباہی مچا دی تھی، ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا، اور پھر اس نقصان کو ہم نے پے نہیں کیا بیکاز وی ور ناٹ ایبل، کیونکہ ہم پے نہیں کر سکتے تھے، ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر کس نے کی؟ کس نے کی؟ یسوع مسیح نے کی۔ ہماری قیمت کیا ادا ہوئی ہے؟ جیزس از آور پرائز۔ یہ خدا کی محبت کی انتہا۔ ان دو چیزوں پہ اس ویک میں فوکس کریں۔ ہم آنے والے دنوں میں پیشن ویک کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کو مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ مرنے کو اس لیے سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ وہ مرا نہیں رہا۔ ہاللیلویا۔ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کی محبت پر، جب یہ سیزنز آتے ہیں نا، اگرچہ ہم روز کر سکتے ہیں، لیکن جب سیزنز آتے ہیں اس طرح کے، جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں خاص طور پر، تو پھر اور ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم فوکس کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ جتنے بھی خادم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی بڑا دن نہیں ہے، یہ دن بڑا دن ہے، کیونکہ بڑا دن آغاز ہے۔ اب کورس اس میں خدا کا انسان بننا، اس لیے وہ بہت بڑا دن ہے، لیکن یہاں پر جس وجہ سے وہ بنا تھا وہ کام کمپلیٹ کیا اس نے۔ آمین۔ کرسمس پہ کام زمین پہ شروع کیا اس نے انسانی صورت میں آ کے، اور ریزریکشن ڈے پر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیا لکھا ہوا؟ وہ ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس دن ہم راست باز ٹھہرا دیے گئے، کیونکہ مردوں میں سے جی اٹھنا پیمنٹ قبول ہو گئی ہے، اس پر سائن تھا۔ مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات پر سٹیمپ تھا کہ قیمت قبول کر لی گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ ناؤ یو آر رائچس۔ اب ہمارے کھاتے میں کیا لکھ دیا گیا ہے؟ جب آپ کا نام لکھا گیا ہے، تو جب آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے، تو آپ کے سامنے والی خانے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ راست باز۔ ہاللیلویا۔ راست باز آپ کے اور میرے کھاتے میں لکھا گیا۔ یہ خدا کی محبت کی انتہا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا،
آخری آیت پڑھیں گے، پھر میں چاہوں گا اس کو کلوز کریں، پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں ہمیں خدا کس طرف لے کے جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 12واں باب پہلی 3 آیات لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تو تو باعث سے برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ صحیح خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا۔ 15واں باب لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ دھیان سے سنیے، ابراہیم نے کہا، آئے خدا تم مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور 9ویں آیت دیکھیے، پھر خدا نے اس سے کیا کہا، بلکہ پڑھ دیتے ہیں، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خدا پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں، اور اس نے کہا ہے خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا۔ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی۔ دھیان سے سنیے گا، یہ بات صرف میں کرنا چاہتا ہوں۔ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کنزیوں اور قدمونیوں اور ہتھیوں اور فریزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت تیری اولاد کو دیا۔ یہ وہ ٹائم تھا، ابراہیم پر گہری نیند چھا گئی، اور خدا نے اس وقت جب اس سے کورنٹ باندھا، یہ ایک سمبولک سائن بھی ہے، اس میں بہت ساری باتیں، لیکن ایک سمبولک سائن یہ ہے کہ خدا اس میں سے ہو کر گزرا۔ جب کورنٹ باندھتے تھے تو وہ دونوں پارٹیز گزرتی تھی، اس
جو بھی وہ رکھتے تھے چیز اس میں سے گزرتی تھی، تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کونٹ باندھا، اور یہاں پر ابراہیم کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ ابراہیم کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ بھی گزرا وہاں سے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی نجات کے لیے، یہ خداوند نے کیا۔ ہاللیلویا! اس نے سارا کا سارا کام مکمل کیا۔ ہمیں یقین کرنا ہے، اور اس یقین میں سے پھر سارا کچھ ہمارے لیے نکلے گا، پھر اس یقین میں سے عمل نکلے گا، اور ہم خدا کی ان ساری بلیسنگز کو جو اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، نئے عہد کے وسیلہ سے اپنی محبت کو نشاور کرتے ہوئے نجات کے ذریعے ہمارے لیے مہیا کی ہیں، ہم ان کا تجربہ کریں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین۔ خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعظیم کریں، اور آئیے خداوند کی محبت کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔